الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ہماری ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم ایک غیر مقلد وہابی اہل الحدیث گمراہ فرقے کے عالم کی ویڈیو کلپ چلائیں گے، اور جو اس نے گفتگو کی ہے مختصراً ایک چھوٹا سا آپریشن انشاءاللہ اس کا آپریشن کریں گے اور جانیں گے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے پہلے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا جی، پھر سوال ہے کہ محدثین نے یزید سے حدیث نہیں لی، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بھائی کیوں لیں گے؟ ہزاروں مسلمانوں سے نہیں لی، اس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا۔ اس کی مثال آپ کو چھوٹی سی چیز سے دیتا ہوں۔ آپ کی تعلیم کتنی؟ 10 کلاس، کوئی مسئلہ ہی نہیں، زبردست ہے۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے بھائی جان؟ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے 12ویں۔ کوئی ہمارے پاس ایسا بھائی ہے جو سائنس کا طالب علم ہو اور ایسی کیفیت میں ہو کہ پڑھا سکتا ہو؟ ہے کوئی ایسا بھائی ہم میں سے؟ آپ ہے نا، آپ نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، تو آپ یہ بات بتائیں آپریشن کیوں نہیں کرتے مریض کا؟ میڈیکل یہ خامی ہے؟ یہ کوئی خامی ہے؟ یہ کوئی عیب ہے کہ اگر اس اللہ کے بندے نے سائنس پڑھ رکھی ہے غریب نے، اور اس نے اگر میڈیکل نہیں پڑھی ہوئی ہو تو یہ اس کا عیب ہے؟ نہیں، یہ ان کا عیب نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ بہت سارے حضرات صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، جن سے محدثین حدیث نہیں لی کیونکہ ان کا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ علم جن کا ڈپارٹمنٹ ہوگا انہی سے لیا جائے گا نا۔ جن کا ڈپارٹمنٹ جنگ ہوگا ان سے جنگ لیا جائے گا، جن کا ڈپارٹمنٹ سیاست ہوگا ان سے سیاست لیا جائے گا، جن کا ڈپارٹمنٹ انسانی خدمت ہوگا ان سے انسانی خدمت لی جائے گی۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ یہ ویڈیو کلپ آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ اصل میں جو غیر مقلدین وہابی ہیں، ان کا پیشوا، ان کا امام، ان کا امیر المؤمنین جو ہے وہ یزید ہے، یزید ابن معاویہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں، قطعی جنتی ہیں، لیکن ان کا جو بیٹا ہے یزید، یہ بدنام زمانہ ہے، اور امت مسلمہ میں اس کی کرتوتیں سب روشن آفتاب کی طرح ہیں، سب جانتے ہیں، علماء نے اپنی کتب میں بیان بھی کیا ہے۔ تو اس کو اچھا بیان کرنے کے لیے، اچھا لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کہ اس کی شخصیت بہت اچھی تھی، علمی تھی، وغیرہ وغیرہ، خود ہی ایک سوال قائم کیا اور لوگوں کے سامنے جواب دیا تاکہ اس کی اچھی کارکردگی پیش کرے اور اس کے متعلق جو بیان ہے اس کو رفع کیا جائے۔ تو ایک سوال قائم کیا کہ یزید سے محدثین نے حدیثیں نہیں لی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ مطلب یہی تھا کہ محدثین نے اگر اس سے حدیثیں نہیں لی تو کیا وجہ ہے؟ کہ ایک برا شخص تھا، بدنام زمانہ تھا، اس کی حرکتیں اچھی نہیں تھیں، کیا وجہ ہے کہ اس سے حدیثیں نہیں لی محدثین نے؟ تو اس کی صفائی کیا اس نے پیش کی؟ کہنے لگا کہ کوئی لینا ضروری بھی نہیں ہے، نہیں لی تو کیا ہو گیا؟ ہزاروں مسلمان، ہزاروں صحابہ، تابعین، تبع تابعین ایسے ہوئے ہیں جن سے حدیثیں نہیں لی گئی ہیں، اور اس کی وجہ اس نے کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ اس کا ڈپارٹ ہی نہیں تھا، اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ کیا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا؟ علم۔ جس کا علم ڈپارٹمنٹ ہوگا تو اس سے علم لیا جائے گا، جس کا ڈپارٹمنٹ جنگ ہوگا اس سے جنگ لیا جائے گا، اور جس کا ڈپارٹمنٹ سیاست ہوگا اس سے سیاست لی جائے گی، اور جس کا ڈپارٹمنٹ انسانی خدمت ہے تو اس سے انسانی خدمت لی جائے گی۔ اب سب سے پہلے غور تو یہ کر لیجئے کہ اس سے حدیثیں اس لیے نہیں لی محدثین نے کہ اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا علم، تو اس لیے محدثین نے اس سے علم نہیں لیا، حدیثیں نہیں لی۔ یعنی اہل الحدیث والے خود مانتے ہیں اس بات کو کہ یزید جو تھا وہ ایک جاہل شخص تھا، وہ علمی شخصیت نہیں تھا، اس لیے محدثین نے اس سے علم نہیں لیا اور اس سے حدیثیں نہیں لی۔ دیکھیں، ممکن ہے دیگر صحابہ سے حدیثیں نہیں لی اس وجہ سے نہیں کہ وہ جاہل ہوں، ممکن ہے کچھ صحابہ عالم نہیں تھے، ان سے حدیثیں نہ لی ہوں، یہ وجہ بھی ہے۔ کچھ صحابہ کچھ وقت رہے
اور ان کی محدثین سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ بھی ممکن ہے، یا ان سے جو روایتیں آئیں مگر بیچ میں محدث تک آنے تک جو راوی بیچ میں آئے وہ بھروسے مند یا اعتماد والے نہیں تھے، اس وجہ سے ممکن ہے کہ محدثین نے بعض صحابہ سے بعض تابعین سے روایت نہیں لی ہوں، ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یزید کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ وہ علمی شخصیت نہیں تھا، تو لہٰذا اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب جو شخص عالم نہیں ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے محدثین نے اسے حدیث نہیں لی، علم نہیں لیا، تو ایک جاہل اور بے علم شخص جس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے علم، وہ وہابیوں کا آج امیر المومنین ہے، نعرے لگاتے ہیں امیر المومنین یزید زندہ باد کے، بالکل نعرے لگاتے ہیں، اور اسے رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک جاہل یزید جو تھا وہ ان کا امیر المومنین بھی ہے، ایک جاہل و فاسق شخص وہ ان کا رحمت اللہ علیہ بھی ہے، تو مطلب کہ ان کا خلیفہ بھی ہے، جو یہ اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ بات کنفرم ہو گئی کہ وہ عالم نہیں تھا، اس کا ڈپارٹمنٹ علم نہیں تھا۔ چلیں جی، اچھا، پھر کہا کہ سیاست جس کا ڈپارٹمنٹ نہ ہو، یعنی سیاست بھی اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، تو پھر یہ سیاست چاہتا کس لیے تھا؟ ٹھیک ہو گیا، اس کا سیاست کا حق ہی نہیں بنتا تھا، تو لہٰذا یہ اس کے لائق ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اس نے پھر معاملات کیے جو امت مسلمہ جانتی ہے۔ اچھا، مزید آگے چلیں تو اس سے انسانیت لی جائے گی، انسان کی خدمت جس کا ڈپارٹمنٹ ہوگا انسانی خدمت کا، تو اس میں انسانیت بھی نہیں تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا ہے۔ تو اب دیکھیں، اس کا ڈپارٹمنٹ علم بھی نہیں تھا، اس کا ڈپارٹمنٹ انسانیت بھی نہیں تھی، انسانی خدمت بھی نہیں تھی، اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، اور اس کا ڈپارٹمنٹ یہ بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ کرے، بہادر شخص بھی نہیں تھا، تو جنگ بھی اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، علم اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں، انسانیت خدمت اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں، سیاست اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں، اور جنگ بھی اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں، تو بھائی اس کا ڈپارٹمنٹ تھا کیا تھا؟ نہ صحابہ نے اسے جنگ میں شامل کیا، نہ اس سے محدثین نے علم لے کر نہ اس سے حدیثیں لی، نہ یہ کامیاب سیاست دان ہوا، باقی رہا دیگر چیزیں وہ آپ کے سامنے۔ پھر یہ تھا کیا اور اس کی حرکتیں تھیں کیا جو کتابوں میں لکھا ہے اس کے متعلق، اور جس سبب سے محدثین نے اس سے حدیثیں نہیں لی، علم نہیں لیا، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ ایک فاسق شخص تھا یزید، ایک فاجر شخص تھا یزید، ایک کاہن شخص تھا یزید، جو وہابیوں کا امیر المومنین ہے۔ یہ اہل بیت کا قاتل تھا یزید، جو وہابیوں کا امیر المومنین ہے۔ یہ قاتلین خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تھا یزید، جو وہابیوں کا امیر المؤمنین ہے۔ یہ یزید قاتل حسین تھا، جو امیر المؤمنین ہے ان وہابیوں کا، ان غیر مقلدین کا، نام و نہاد آل الحدیث گمراہ فرقے کا امیر المؤمنین ہے۔ اب اس نے کربلا میں اہل بیت کو قتل کروایا، شہید کروایا، اس نے خاندان رسول کے لوگوں کا قتل کروایا، اس نے مسلمانوں کا قتل کروایا، اس نے ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں۔ یہ شرابی تھا، یہ زانی تھا، یہ فاسق و فاجر و گناہ گار تھا، بد کردار تھا، یہ ہم جنس پرست تھا، کرنے اور کروانے کا شوقین تھا۔ مدینے میں اس نے گھوڑے لا کے باندھے، یہ گستاخ بھی تھا،
بے ادب بھی تھا اور بدتمیز بھی تھا. تو لہٰذا اس سبب سے محدثین نے اس سے علم نہیں لیا اور حدیثیں نہیں لیے. حقیقت یہ لیکن اس کے باوجود یہ جناب والا اہل حدیث والوں کا امیر المومنین ہے اور یہ اسے جنتی قرار دیتے ہیں. جی ہاں. تو اب غور کریں کہ خود انہوں نے تسلیم کیا کہ اس کا ڈپارٹمنٹ نہ سیاست تھا، نہ علم تھا، نہ انسانی خدمت تھی. یہ اس کا ڈپارٹمنٹ تھا ہی نہیں، نہ جنگ اس کا ڈپارٹمنٹ تھا. اسلامی خدمات اس نے کوئی سر انجام نہیں دی بلکہ اسلام کے خلاف ہی کام کیا. اور جو مبارک رشتے ہیں ان کو پامال کیا. ایسے ایسے اس کے عقائد و نظریات تھے کہ کیا بیان ہوں. قرآن و حدیث کے خلاف یہ چلتا تھا، اس کا منکر بھی تھا یہ. تو لہٰذا یہ بعض نے تو اس کو کافر تلک لکھا ہے. تو لہٰذا اگر سے کوئی کافر کہے تو ہم اسے لان تان نہیں کرتے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ یہ فاسق و فاجر اور قاتل حسین و اہل بیت ضرور تھا، اور جو اس کی عیاشیاں تھی، بدعمالیاں تھیں، وہ سب کو معلوم. تو اس سبب سے جو ہے محدثین نے اس سے علم نہیں لیا اور حدیثیں نہیں لی. اب میں بات کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق یہ بابی کہتے ہیں. اب ان کی مختلف ویڈیو کو دیکھیں نا تو کسی ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ اپنے بیان میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک علمی شخصیت تھے، ٹھیک. اور کسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ انہیں 5 یا 4 حدیثیں یاد تھیں، اس کے علاوہ انہیں حدیثیں نہیں آتی تھی. اچھا جی. پھر کسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ میرا قول قرآن و حدیث کے خلاف ملے تو اسے دیوار سے دے مار دینا. یعنی یہ بات کہنا ان کا بیان کرتا ہے کہ وہ عالم تھے، محدث تھے، محقق تھے. یہ بات ان کا بیان کرنا ثابت کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کا قول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میری بات، میرا قول قرآن و حدیث کے خلاف ملے تو اس کو چھوڑ دینا، یعنی قرآن و حدیث ان کا ماخذ تھا اور قرآن و حدیث کے زیر نگرانی ہی وہ قرآن و حدیث کے انڈر میں آ کر وہ اپنی گفتگو فرمایا کرتے تھے، فتاوے دیا کرتے تھے. تو لہٰذا قرآن و حدیث ان کا ماخذ ہے. قرآن و حدیث سے جو مسائل اخذ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جاہل تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ لا علم تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ بہت بڑے محقق تھے. یعنی ان کے بیانات اگر آپ سنیں تو کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کو گناہ گار بتاتے ہیں، کبھی فاسق بتاتے ہیں، کبھی رحمت اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں، کبھی عالم بتاتے ہیں، کبھی جاہل بتاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ان سے محدثین نے حدیثیں نہیں لی. حالانکہ یزید کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کی صفائیاں پیش کر رہا ہے اور اس میں بھی برائیاں آ گئی لگے. اور امام اعظم ابو حنیفہ جو اللہ کے نیک ولی ہیں، ان کی برائی بھی کرنا چاہتے ہیں تو کئی بیانات میں مجبور ہو کر ان کے علم کے قائل ہوتے ہیں. یقین جانیے کئی ایسے مسائل ہیں جو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے لیے ہیں. جب عوام میں ضرورت پڑتی ہے نا تو اس کے جوابات دیتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ علماء اس طرف گئے ہیں. اور کبھی کبھار تو امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام ابن قیم نے یہ فتویٰ دیا ہے، وہ اس طرف گئے، ان کی رائے ہے. تو اس طرح کی آپ دیکھیں، ابن کثیر اس طرف گئے ہیں، ابن تیمیہ اس طرف گئے ہیں، یہ مطلب اس طرح امام شوکانی اس طرف گئے ہیں. تو اس طرح یہ بتاتے نہیں ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے، ان کا فتویٰ ہے، بلکہ کہیں گے دوسرے بڑے بڑے علماء اس طرف گئے ہیں. اور وہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ قول اور فتاوے ہوتے ہیں اور آپ کے شاگردوں کے فتاوے ہوتے ہیں. تو ایسے بدبخت ہیں یہ لوگ کہ ایسے یزید پلید کو انہوں نے اپنا امام بنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے ہم احناف پر کہ ہم نے ایسے کو اپنا امام بنایا جن کے امام صحابہ ہیں اور جن صحابہ کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی صحابہ کی اور صحابہ نے تابعین کی، اور ان تابعین میں
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اور ایسے مجتہد ہیں کہ ان کے اجتہاد کو امت مسلمہ نے تسلیم کیا ہے۔ لیکن یزید پلید کے جو ماننے والے آج کل کے وہابی ہیں، انہوں نے صرف یزید کو اپنا امام بنایا، پیشوا مانا ہے، اس کے علاوہ کسی امت مسلمہ نے اس کی تعریف نہیں کی۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے جو مناظر ہیں عمر صدیق صاحب، انہوں نے ابو یحییٰ نور پوری کے استاد مفتی ظہیر امن پوری اس کو چیلنج کیا کہ یزید کو پیش کرتے ہیں ہم عدالت میں کن کی؟ محدثین کی، دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کا وہ جو عالم و محقق ہے اس پہ راضی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے بدبختوں سے محفوظ فرمائے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقلد رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے۔ بیان میں جو لرزشیں ہو گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔